والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا فاطمة إن الله يرضى لرضاك ويغضب لغضبك. ارشاد فرماتے ہیں کہ یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک و یغضب لغضبک، کہ فاطمہ اللہ تمہاری رضا سے راضی اور تمہاری ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے. لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب تمام خواہشات و تمنا کو چھوڑ کے سب سے پہلے وہ کام کریں جس کام سے شہزادی دو عالم راضی ہو رہی ہے. اس لیے کہ اگر شہزادی دو عالم راضی ہو گئی تو ہمارا خدا بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے گا، ہمارے امام بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے. لہذا ہمیں ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے کہ آخر شہزادی کا ہم سے کیا مطالبہ ہے اور شہزادی ہم سے کیا چاہتی ہیں کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں. ہم نے جب ہم ان کے در پہ آئے ہیں، جب بھی ہم ان کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو ہم نے اپنے مطالبات تو رکھے ہیں کہ ہمیں یہ مل جائے، ہمیں یہ حاصل ہو جائے، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں آرام و آسائش مل جائے. ہم نے اپنے سارے مطالبات رکھے ہیں، مگر کبھی ہم نے یہ فکر نہیں کیا کہ آخر ہم سے ان کے مطالبات کیا ہیں، آخر وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہم چاہیں گے وہ ہمیں عطا کرنے والے ہیں، اور وہ ایسے عطا کرنے والے ہیں کہ ان کی عطا میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے. بس شرط یہ ہے کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. وہ اپنوں کو بھی دیتے ہیں، وہ غیروں کو بھی دیتے ہیں. لہٰذا ہم ان سے مانگیں گے وہ تو ہمیں ملے گا ہی، لیکن ایک بار جب ہمیں ملے تو اس وقت ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے، ایک بار یہ فکر کرنا چاہیے کہ شہزادی آپ نے تو ہم کو سب کچھ عطا کیا، مگر آپ ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ آج ایام فاطمیہ کی ان مجالسوں میں ہر سال آپ مجلسیں کرتے ہیں، کم سے کم ان مجالسوں سے کچھ پیغام آپ لے کے جائیے، ان مجالسوں سے استفادہ کریں. یاد رکھیے ایام فاطمیہ کی مجلس کرنے کا حق اسی کو ہے جو باطل اور ظالم کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتا ہو، کیونکہ شہزادی نے بتایا ہے کہ حق کیسے مانگا جاتا ہے، حکومت کے سامنے حق کیسے مانگا جاتا ہے.
آج حکومت کے سامنے حق مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ الگ ہے، لیکن ہمارے یہاں سلیقہ شہزادی نے جو سکھایا ہے وہ سلیقہ الگ ہے۔ آج دنیا حکومت سے جب حق مانگتی ہے تو اس میں اپنی دولت دکھاتی ہے، اپنی طاقت دکھاتی ہے، اپنا پاور دکھایا جاتا ہے اگر کسی سے حق لینا ہو۔ مگر شہزادی کہیں ہے تو کیا شہزادی کے پاس پاور نہیں تھی؟ شہزادی کے پاس علی جیسا بہادر موجود تھا، شہزادی کے پاس ذوالفقار جیسی تلوار موجود تھی، شہزادی کے پاس بنی ہاشم موجود تھے۔ اے میری شہزادی، اے میری آقازادی، اے میری سردار، آپ گئی تھی دربار میں، آپ کو بنی ہاشم کو لے کے جانا چاہیے تھا، تلواریں لے کے جانا چاہیے تھا، علی کو لے کے جاتی، بڑے بڑے شجاع اور بہادر موجود تھے، آپ ان کو لے کے جاتی دربار میں حق لینے کے لیے۔ آپ جاتی، جانے کے بعد وہاں احتجاج کرتی، ظالموں کے دربار کو آگ لگا دیتی۔ یہی تو طریقہ ہے نا آج حق مانگنے کا، کہ لوگوں کے گھر کو جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کی پراپرٹی کو جلا دیا جاتا ہے، لوگوں کی جائیداد کو چھین لیا جاتا ہے، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ بھی جاتی اور جانے کے بعد تلوار لے کے جاتی، مولا علی کو لے کے جاتی، ذوالفقار لے کے جاتی، بنی ہاشم کو لے کے جاتی، اور جانے کے بعد آپ دربار کو ہلا دیتی، آپ دربار کو تباہ کر دیتی، لوگوں کی پراپرٹی کو خراب کر دیتی۔ شہزادی نے بتایا یاد رکھو حق مانگنا ضروری ہے، مگر یہ خیال رکھا جائے کہ حق مانگنے کے ساتھ ساتھ عوام کے حق کو پامال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ عوام کے حق کو پامال کرنا، شہزادی نے پیغام دیا یاد رکھو اپنا حق مانگنے جاؤ، مگر یہ دیکھو کہیں اپنا حق مانگنے میں دوسروں کا حق تو پامال نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کا حق تو ضائع نہیں ہو رہا ہے۔ آج اگر ہمارے اندر یہ فکر ہے کہ جب ہم اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ فکر کرتے ہیں کہ کسی دوسرے عوام الناس کے حق کی پامالی نہ ہو رہی ہو، تو اس شہزادی کے اس طریقے پہ سلام بھیجنا کہ جو شہزادی نے طریقہ سکھایا کہ حق مانگو مگر دوسرے کا حق پامال نہ کرو۔ آج ایام فاطمیہ منانے کا حق انہی کو ہے کہ جن کی ماں ان سے راضی ہے، جن کے باپ ان سے راضی ہے، جن کے والدین ان سے راضی ہیں۔ ابھی آگے پیش کروں گا کہ جو اپنے ماں باپ کا نہ ہو سکے، خود فاطمہ فرماتی وہ ہمارا کیا ہوگا؟ جو اپنی ماں کا نہ ہو سکے، جو اپنے خاندان والوں کا نہ ہو سکے، جو اپنی بہن کا نہ ہو سکے، جو اپنے بھائیوں کا نہ ہو سکے، وہ ہمارا کیا ہوگا؟ لہٰذا سب سے پہلے اپنے خانوادے کو درست کرو، اپنے خاندان کو درست کرو، ہم خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ یہ ذات عظیم ذات باکمال ذات ہے، شہزادی کونین کی ذات۔ آج ہمارے اندر کیا کمال ہے؟ ایک انسان، میں مثلاً جو ہے ایک طالب علم ہوں، آپ جو جناب مولانا آپ کہتے ہیں، جبکہ شاید اس قابل نہ ہو، آپ کہتے ہیں، لیکن ہمارا سارا کمال ایک لفظ مولانا میں سمٹ کیا گیا۔ ایک انسان کا کمال، کوئی انسان جو ہے وہ ٹیچر ہے، آپ نے کہہ دیا کہ استاد صاحب، ٹیچر صاحب، ایک لفظ آپ نے استاد کہا، سارا کمال اس ایک لفظ میں آ گیا۔ کوئی انسان مینیجر ہے، آپ نے اسے مینیجر صاحب کہہ دیا، پورا اس کا کمال اس لفظ مینیجر کے اندر آ گیا۔ کوئی انسان ڈاکٹر ہے، آپ نے اسے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا، یعنی پوری اس کی زندگی جتنا بھی اس نے تعلیم حاصل کیا، پڑھا، محنت کیا، آج کسی اسٹیج پہ پہنچا، لیکن اس کے سارے کمال ایک لفظ میں محدود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مینیجر صاحب، استاد صاحب، مولانا صاحب، ایک لفظ میں پوری زندگی کے کمال موجود ہیں۔ مگر واقعاً کیسی ذات فاطمہ تھی کہ خداوند عالم نے اس فاطمہ کو ایک نام نہ دیا، اس میں اتنے کمال موجود تھے۔ خدا نے کبھی فاطمہ کہا، کبھی زہرا کہا، کبھی رازیہ کہا، کبھی مرضیہ کہا، کبھی طاہرہ کہا، کبھی مطہرہ کہا، کبھی محدثہ کہا۔ یہ فاطمہ وہ ذات ہے جسے ایک نام میں سمجھ ہی نہیں سکتے، کئی ناموں کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ جیسا کل میں نے عرض کیا تھا کہ ذات فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا کے کمال کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس اندھیرے اور تاریکی کو دیکھنا ہوگا جو اس وقت تھی۔ 11 ہجری سے لے کے 50 ہجری تک کیسی ظلمتیں تھی، کیسا اندھیرا تھا، کیسی تاریکی تھی کہ جہاں بھی رسول اللہ شہید ہوئے، قتل کیے گئے، رسول اللہ کے قاتل کو چھپا لیا گیا۔ آج قاتل کو چھپانا، رسول اللہ کی شہادت کو ہٹا کے
وفات لکھنا کیوں لکھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر شہادت لکھ دیں گے تو گھر والے پکڑے جائیں گے. شہادت لکھیں گے گھر والے پکڑے جائیں گے. ہوا کیا؟ کہا رسول کو کھانے میں زہر دیا گیا. کس نے زہر دیا؟ رسول اسلام جو ہے کہیں ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے, کہیں ریسٹورینٹ میں کھانا کھاتے تھے. رسول اسلام کے ساتھ تو یہ بھی نہیں تھا کہ جیسے آپ اپنے امام جماعت کو دعوت بھی کر دیتے ہیں گھر گھر لے جا کے. رسول اسلام کے ساتھ تو یہ بھی نہیں تھا. کہاں کھاتے تھے؟ کہا اپنے گھر میں کھاتے تھے. اب بیٹی کیا کھاتے تھا؟ بیٹی کا تو خود ہی فاقہ تھا. بیٹی کے یہاں تو خود فاقہ ہوتا تھا. کہاں کھاتے تھے؟ کہا گھر میں. کس کے گھر میں؟ ازواج کے گھر میں. کتنی ازواج تھیں؟ 9 بیویاں تھیں. انسان جہاں کھانا کھاتا ہے وہ حضرات دائرہ شک میں. ہمارے لیے ساری بیویاں محترم, ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے. تو آخر پتہ کیسے چلے کہ رسول کا قاتل کون ہے؟ یہاں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, اس کے بعد نتیجہ خود آپ جو ہے وہ نکال لیجئے گا. الہ آباد میں کچھ سال پہلے ایک مندر میں ایک پجاری کو زہر دیا گیا. اس کے بعد جب پولیس نے انویسٹیگیشن کیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سوسائڈ نوٹس ملا. اس نے لیا, لینے کے بعد پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ میں خودکشی کر رہا ہوں. لیکن جب پولیس نے ہینڈ رائٹنگ ملائی تو کہا کہ ہینڈ رائٹنگ اس مرنے والی کی ہے ہی نہیں. ہینڈ رائٹنگ اس مرنے والی کی نہیں ہے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس کا مرڈر کیا گیا ہے, اس کو مارا گیا, کیونکہ سوسائڈ نوٹ میں اس کی ہینڈ رائٹنگ نہیں ہے, لہذا اس کو مارا گیا ہے. اب انویسٹیگیشن کرتے کرتے یہاں تک پہنچے, کہا کہ ان افراد کو لایا جائے پہلے جو مندر میں اس پجاری سے سب سے قریب تھے. ان افراد کو کچھ جو ہے وہ اس کے نیچے کے جو پجاری تھے ان کو لے کر لایا گیا, اور لانے کے بعد جو ہے وہ ان سے پوچھ تاچھ کی گئی. یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو پکڑا گیا اور کہا کہ یہ قاتل ہے, اس نے زہر دیا ہے. تو پولیس سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کیسے ثابت کیا؟ کہا اس لیے کہ مرنے والا جو مرا ہے, جو پجاری مرا ہے, سب سے زیادہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ جیسے ہی وہ مرے تو اس کے پد پہ یہ آگے بیٹھ جائے. سب سے زیادہ وہ خواہش رکھتا تھا کہ جیسے یہ مرے اس کے پد پہ, اس کی کرسی پہ, اس کے عہدے پہ یہ آ جائے. تو میرے عزیز یاد رکھیے گا, زہر کون دیتا ہے, قتل کون کرتا ہے؟ جو یہ چاہتا ہے کہ مرنے والے کے پد پہ ہم آ جائیں, مرنے والے کی کرسی پہ ہم آ جائیں. اب آپ جا کے دیکھیے, تاریخ پڑھیے کہ رسول اسلام کے مرنے کے بعد سب سے پہلے رسول کی جگہ پہ جانے میں اجرت کس کو تھی؟ سب سے زیادہ کون جانا چاہتا تھا کہ رسول کی کرسی پہ جا کے بیٹھے؟ میرے عزیزو یہی وجہ ہے کہ شہادت رسول سے وفات رسول لکھ دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر بدنام ہو جائے گا, گھر بدنام ہو جائے گا. رسول کے قاتل کو چھپا لیا گیا, شہزادی کے قاتل کو چھپا لیا گیا. جبکہ آپ گوگل میں جا کے سرچ کریں, گوگل بتائے گا. شاید ہمارے اندر وہ ہمت نہ ہو مگر گوگل کے اندر وہ ہمت ہے. اور گوگل میں موبائل میں ایک اور چیز ہوتی ہے میپ. اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ میپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ راستہ بتانا. میپ کا کام یہ راستہ بتانا. آپ راستے میں جا رہے ہیں, جاتے جاتے جو ہے وہ آپ اس راستے سے ہٹ کے دوسرے راستے سے چلے گئے, تو میپ کیا کرے گا؟ وہ غصہ نہیں ہوتا بلکہ آگے سے موڑ کے دوسرے راستے سے آپ کو منزل دکھانے لگے گا. لہٰذا اس میپ سے ایک درس ہمیں بھی لینا. یاد رکھو, ہمارا کام ہے لوگوں کو راستہ دکھانا, راستے سے ہٹانا ہمارا کام نہیں ہے. راستے سے ہٹانا ہمارا کام نہیں ہے. لہذا شہزادی کے قاتل کو چھپایا گیا, مولا علی کے قاتل کو چھپایا گیا, اس لیے کہ جس نے ضربت لگائی ہے وہ تو ایک بکا ہوا تھا, ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا. امام حسن کی قاتل کون؟ قاجادہ بنت اشعث, وہ تو ایک بڑھیا تھی. چابی بھرنے والا کون تھا؟ چابی بھرنے والا کون تھا؟ ہمیں یہ تلاش کرنا ہے, دیکھنا ہے کس کے حکم پہ کام کیا جا رہا تھا. جس کے حکم پہ کام کیا جا رہا ہو وہ اصلی قاتل ہے, وہ اصلی مجرم ہے. لہذا امام حسن کے قاتل کو چھپا لیا گیا, مولا علی کے قاتل کو چھپا لیا گیا, جناب فاطمہ زہرا کے قاتل کو چھپا لیا گیا, رسول اللہ کے قاتل کو چھپا لیا گیا. امام حسین علیہ السلام, اگر مدینے میں امام حسین علیہ السلام رہتے تو شہادت مل جاتی, مگر امام حسین علیہ السلام کربلا کیوں آئے؟ کربلا آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے رسول کے قاتل کو بھی بے نقاب کیا, فاطمہ کے قاتل کو بھی بے نقاب کیا, علی کے قاتل کو بھی بے نقاب کیا, امام حسن
6 مہینے کا بچہ ہمت کے امام حسین کی آگوش میں آ گیا، بابا یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے کہ گھر کے بزرگ کریں، یہ کام تو میں بھی کر دوں گا، بابا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، یہ کام تو میں بھی کر دوں گا۔ اے سر کیسے کرو گے؟ اے بابا ذرا ٹھہریے، 3 بھال کا تیر آنے دیجیے، اس عادت سے میں قاتلوں کی پوری ٹیم پکڑا دوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا کیسا ظلمتوں کا اور تاریکیوں کا ماحول تھا کہ جہاں پہ کسی مرد میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ حاکم کے سامنے کھڑا ہو کے گفتگو کر سکے، حاکم کے سامنے کھڑا ہو کے کلام کر سکے، وہاں شہزادی کونین دربار میں آ کے کلام بھی کر رہی ہیں، ظالموں کو بے نقاب بھی کر رہی ہیں۔ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں رسول نے کیا فرمایا کہ فاطمہ کی رضا میں خدا راضی، فاطمہ کی ناراضگی میں خدا ناراض ہوتا ہے۔ اب ہم سب یہ دیکھیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی کس سے ہوتی ہیں؟ رک کے جملہ کہوں، صلوات پڑھیں محمد آج دنیا کا ہر مذہب کا ہر انسان وہ اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادتیں کرتا ہے، لیکن جو عبادت کرنے والا چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، کبھی کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ نمازیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آج جو ہم نے مغربین پڑھی ہے اس سے جو ہے خدا راضی ہو گیا، ہے کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ کسی بھی مذہب میں جو بھی جس بھی طریقے سے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کرتے ہیں، یہ کلی قانون ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اس سے جو ہے وہ خدا راضی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ راضی اور ناراضگی کے لیے انسان کا سامنے ہونا ضروری ہے۔ آپ کے سامنے کوئی کٹا ہوا سر کا ایک انسان لا کے کھڑا کر دیا جائے اور لانے کے بعد یہ کہا جائے کہ بتائیے آپ سے راضی ہے، تو آپ کہیں گے نہیں پتہ لگایا جا سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رضایت اور ناراضگی کے لیے سر کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک سر نہیں ہوگا جسم پہ تب تک ہم یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ انسان ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ اب خدا کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ خدا بند عالم جسم نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا خدا بند عالم جسم؟ اس لیے کہ جسم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر جسم یہاں ہے فرش اعضاء پہ تو باہر نہیں ہے۔ جسم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ باہر نہیں ہیں، جو باہر ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ جسم کی خاصیت یہی ہے، آپ یہاں ہیں تو اس وقت اپنے گھر میں آپ نہیں ہیں۔ جسم کی خاصیت، جسم کیا چاہتا ہے؟ وہ اسپیس چاہتا ہے، جسم جو ہے وہ جگہ چاہتا ہے، اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اور ہمارا اللہ کے لیے عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے، زمین و آسمان و مشرق و مغرب ہر جگہ خدا موجود ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہماری نماز ہے۔ ہماری نماز جب ہم سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جا کے بتاتے ہیں اللہ زمین میں بھی ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھا کے بتاتے ہیں اللہ آسمان میں بھی ہے۔ تو لہذا رضایت اور ناراضگی کے لیے جسم کی شرط ہے، اور خدا کا کوئی جسم نہیں ہے، اور جب جسم نہیں ہے تو خدا کا چہرہ بھی نہیں ہے۔ خدا کا چہرہ بھی نہیں ہے تو کیسے پتا چلے؟ اتنے سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم، اتنے سالوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ حج کیے جا رہے ہیں، زکات پہ زکات دیے جا رہے ہیں، انشاءاللہ الحمدللہ خمسے پہ خمسے دیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہم انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، کہ کیسے پتہ چلے خدا راضی یا راضی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے، کیونکہ نماز کون لایا؟ رسول اسلام۔ روزہ کون لایا؟ رسول اسلام۔ سارے دین کے احکام و پیغام رسول اسلام لے کے، یا رسول اللہ آپ سب کچھ لے کے آئے، آپ نے کہا یہ کرو، ہم نے انجام دیا، آپ نے کہا یہ پڑھو، ہم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یا رسول اللہ اس وقت ہم مشکل میں ہیں، آپ ہی بتائیے کہ اللہ اس نماز سے کیسے راضی ہوگا؟ آخر ہمیں پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہو رہا
جناب سیدہ کی ذات عظیم ذات ہے، کیسی ذات ہے، کتنی باکمال ذات ہے شہزادی کے کہ پروردگار عالم نے شہزادی کو 11 بیٹے عالم دیے ہیں، 11 بیٹے شہزادی کو عالم ملے ہیں۔ آپ دیکھیں مرزا غالب کا بیٹا جو ہے عالم نہیں بن سکا، میر انیس کا بیٹا میر انیس نہیں بن سکا، مرزا ضمیر کا بیٹا مرزا ضمیر نہیں بن سکا، جوش کا بیٹا جوش نہیں بن سکا۔ کتنے بھی آپ اس طریقے سے مثالیں لیتے چلے جائیے کہ باپ کمال پہ ہے مگر بیٹا کمال پہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف یہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر کا یہ کمال ہے کہ یہاں پہ 12 افراد ہیں، سب عالم علم ہے، کردار ہے، نماز ہے، مصلی ہے، سب کا کردار ہے۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کے در کا کمال ہے۔ اور صرف یہی نہیں، جناب فاطمہ زہرا کا گھر جیسا گھر ہے ویسا کائنات میں کسی کا گھر نہیں ہے۔ یہ صرف جو ہے وہ خطابت اور ذاکری کے جملے نہیں ہیں، یہ حدیث اور روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ویسا گھر کسی کا نہیں ہے، پیغمبر کا بھی گھر نہیں۔ آدم آئیں گے، آگے جناب رسول اکرم کے گھر پہ سلام کریں گے، نوح آئیں گے پیغمبر کے گھر پہ سلام کریں گے، ابراہیم آئیں گے پیغمبر کے گھر پہ آ کے سلام کریں گے، جناب اسماعیل آئیں گے پیغمبر کے گھر پہ آ کے سلام کریں گے، تمام انبیاء آئیں گے پیغمبر کے گھر پہ سلام کریں گے، لیکن پیغمبر کہاں سلام کریں گے؟ فاطمہ کے گھر پہ آ کے سلام کریں گے۔ تمام انبیاء جس گھر پہ سلام بھیجیں اسے بیت پیغمبر کہتے ہیں، اور جہاں پیغمبر آ کے سلام کریں اسے بیت فاطمہ کہتے ہیں۔ اب تم کتنی بھی قبریں اجاڑ دو، کتنے بھی دروازے جلا دو، جس گھر پہ پیغمبر کا سلام ہے نہ اسے کبھی مٹا سکتے ہو نہ اس کا تذکرہ کبھی ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج شیعوں کو کتنا مانا جاتا ہے۔ ابھی 1 سال اگر میں ان سے کہوں آپ کسی اور قوم کے پیچھے پڑ جائیے، کسی اور قوم کے پیچھے 1 سال آپ پڑ جائیے، لیکن نام و نشان ختم ہو جائے گا، نقشے سے جو ہے ان کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 1400 سال سے مارا جا رہا ہے مگر نہ تو تذکرہ ختم ہو رہا ہے نہ شیعہ ختم ہو رہے ہیں؟ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم مٹ جاتے کب؟ اگر ہم ابتر کے ماننے والے ہوتے تو ہم مٹ چکے ہوتے، لیکن ہم کوثر کے ماننے والے ہیں، اور خداوند عالم کا وعدہ یہ ہے کوثر کو مٹانے آؤ گے خود ابتر ہو جاؤ گے، کوثر کبھی مٹ نہیں سکتی۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ کہ شہزادی کونین کیا ہم ایسا کریں کہ شہزادی ہم سے راضی ہو جائیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات ہم سے راضی ہو، ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اب روایت آپ کے سامنے سناتا ہوں، مستدرک الصحیحین، یہ کون سی کتاب ہے؟ امام حاکم نیسابوری اہل سنت کے عالم ہیں، امام ہیں۔ مستدرک الصحیحین درک کہتے ہیں وہ بچی ہوئی چیزوں کو جمع کرنا، استدراک بچی ہوئی چیزوں کو جمع کرنا۔ صحیحین یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری، صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے جو چیزیں چھوڑ دیا، جو روایت اس کو جمع کرنا۔ اور چھوڑ دیا سے مراد نہیں ہے کہ جو ہے وہ ضعیف ہیں، نہیں، کتنا لکھتے، اتنی موٹی کتاب تو ہو گئی، اب کتنی موٹی لکھتے، کتنی بھی موٹی لکھتے تھے۔ خود رسول نے فرمایا کہ اتنے فضائل ہیں کہ جو ہے وہ اگر درخت جو ہے وہ قلم بن جائے اور سمندر کو سیاہی بن جائے تب بھی نہیں لکھ سکتے، تو کتنا لکھتے۔ بھائی صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی بچی ہوئی جتنی بھی روایت ہے امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں اس کو جمع کیا، اور ہر حدیث کے نیچے لکھا کہ ھذا الحدیث صحیح عند الشیخین، کہ یہ حدیث صحیح ہے عند الشیخین۔ کون یعنی مسلم اور بخاری کے نزدیک، مسلم اور بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے، ہر حدیث کے نیچے انہوں نے لکھا۔ اب حدیث بیان کرتے ہیں، امام حاکم لکھتے ہیں مستدرک الصحیحین میں کہ کان النبی یمر ببیت فاطمہ 6 اشہر بعد صلاۃ الفجر فیقول السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نماز فجر کے
مستقل اصحاب کے ساتھ بیت فاطمہ پہ آتے تھے نماز کے بعد، اور آنے کے بعد آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ 6 مہینہ مستقل کس کے ساتھ؟ اصحاب کے ساتھ آ کے رسول اسلام نے سلام کیا ہے بیت جناب فاطمہ پر۔ میں ان کے کہوں گا یا رسول اللہ آپ سلام کرنے جاتے تھے، آپ پہلے جاتے جناب فاطمہ زہرا کے گھر پہ، وہاں جا کے سلام کرتے، اس کے بعد آپ مسجد جاتے، ہمارا شیعہ بھی خوش ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہی ہے نا کہ پہلے امام بارگاہ بعد میں مسجد، پہلے امام بارگاہ بعد میں مسجد۔ یا رسول اللہ اگر آپ اس طریقے سے آتے، پہلے سلام کرتے ہیں بعد میں مسجد آتے تو ہمارا شیعہ خوش ہو جاتا۔ رسول اسلام نے آواز دی یہ تمہاری فکر ہے، ہم تمہاری فکروں سے چلتے نہیں ہیں۔ پھر کہا خدا کے حکم سے چلتے ہیں۔ خدا نے ہمیں حکم دیا کہ پہلے مسجد بعد میں فاطمہ کے در پہ جاؤ۔ یاد رکھیے گا آپ کے سامنے اگر کوئی آگے کہے نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، اس کو بتا دیجیے کہ نماز فاطمہ کے گھر کا چراغ ہے، آپ اس چراغ کو بجھانے کی بات کر رہے ہو۔ نماز فاطمہ کے گھر کا چراغ ہے۔ خود مولا علی سے جو ہے پوچھا گیا، مولا علی نے فرمایا کہ اگر مجھ علی کو خداوند عالم ایک طرف جنت ایک طرف مسجد رکھے اور کہے یا علی ان دونوں میں سے کسی ایک پہ چلے جاؤ تو میں جنت چھوڑ دوں گا، مسجد میں جاؤں گا۔ پوچھا گیا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جنت میں جانے کو میرا نفس کہتا ہے، مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے۔ کہا مسجد میں جانے کو میرا رب کہتا ہے۔ یاد رکھے گا مسجدیں جائیے اس لیے کہ مسجد ہندا کے پیسے سے نہیں بنی، خدیجہ کے پیسے سے بنی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ رسول اسلام جاتے تھے اور جانے کے بعد سلام کرتے تھے یا رسول اللہ پہلے مسجد آپ لے کے آئے، بعد میں آپ جناب فاطمہ زہرا کے گھر پہ لے کے گئے، پہلے آپ وہاں جاتے بعد میں یہاں۔ رسول اسلام نے جواب دیں گے، کہا پہلے مسجد، مجھے خدا نے کہا نا، خدا نے حکم دیا۔ یا رسول اللہ خدا کی حکمت کیا تھی کہ آپ پہلے مسجد جائیے بعد میں بیت فاطمہ پہ جائیے؟ کہا اس لیے کہ جب ہم مسجد جائیں گے تو مسجد جانے سے پہلے وضو کریں گے، مسجد جانے سے پہلے وضو کریں گے اور وضو کے بعد نماز پڑھیں گے۔ کہا ہوگا کیا؟ کہا جب وضو کریں گے تو بدن پاک ہوگا، جب نماز پڑھیں گے تو روح پاک ہوگی۔ اب یاد رکھو جب بدن پاک ہو جائے گا، روح پاک ہو جائے گی، تب فاطمہ کے در پہ سلام کرنے کے قابل ہو۔ جب بدن اور روح پاک ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بھی وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ لہٰذا ہم بتاتے ہیں کہ اب وضو کر کے ہمارا بدن پاک ہوا، ہم نمازیں پڑھ کے ہماری روح پاک ہوئی، اب ہم اس قابل ہوئے کہ سلام پڑھیں۔ اب ہم سے آگے یہ نہ پوچھو کہ آپ نے نماز کے بعد سلام پڑھنا کب سے شروع کر دیا، نماز کے بعد سڑک پڑھنا شروع کر دیا۔ رسول نے 6 مہینہ پڑھی ہے، رسول 1 بار کرے تو سنت، رسول 2 بار کرے تو سنت، 6 مہینہ رسول اسلام نے کیا۔ تو ہم سے یہ سوال نہ کرو کہ تم نے زیارت کب سے شروع کیا، بلکہ ہم سوال کریں گے رسول تو کرتے تھے، تم نے بند کب سے کر دیا؟ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ 6 مہینہ رسول اسلام نے اس بیت میں سلام کیا ہے۔ اس بیت کی عظمت کیا ہوگی کہ جس بیت کے ساتھ بعد میں رسول اسلام کے بعد کیا 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 گیا آپ خود جانتے ہیں۔ کیا اس بیت کا حق یہ تھا کہ جو فاطمہ کے بیت کے ساتھ کیا گیا؟ میرا عزیز یاد رکھے گا اس ایام فاطمیہ میں ان مجالسوں میں ہمیں یہ پیغام لے کے جانا ہے، ہمیں یہ سمجھ کے جانا ہے کہ آخر شہزادی نے کیا کیا ہے اور لوگوں نے رسول کے بعد شہزادی کے ساتھ کیا کیا۔ وہی افراد جو 6 مہینہ سلام کرتے تھے، جو 6 مہینہ رسول اسلام کے ساتھ آتے تھے، یہ نفاق شہزادی نے خود فرمائی یہ نفاق پہلے سے تھا، یہ بابا کے جانے کا انتظار کر رہے تھے اور سینگیں ان کی نفاق کی نکل چکی تھی، انہوں نے اپنی سینگوں کو زمین میں گاڑ رکھا تھا اور جیسے ہی رسول کی وفات ہوئی انہوں نے اپنی سینگوں کو نکال دیا۔ لہذا ہمیں سمجھنا ہے کہ شہزادی نے کیا کاوشات اور کیا محنت انجام دی ہے۔ اور اس کے بعد اس ایام فاطمیہ کے آخری مجلس سے آخری میسج، وہ بھی 1 سال تک کے لیے آپ کے لیے، کہ شہزادی آپ سے کیا چاہتی ہے۔ ہر انسان
اپنے محبوب کو تحفہ دینا چاہتا ہے. اب انسان چاہتا ہے اپنے محبوب کو تحفہ دے, گفٹ دے. تحفہ دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک تحفہ انسان اپنی پسند کا دیتا ہے, ایک تحفہ انسان محبوب کی پسند کا دیتا ہے. اس میں سے افضل کون سا تحفہ ہے؟ اپنی پسند والا یا محبوب کی پسند والا؟ محبوب کی پسند والا. جو محبوب کی پسند کا تحفہ ہو وہ افضل ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہر عزادار جو مجلس میں آتا ہے, ہر عزادار جو فرش عزا پہ آتا ہے, ہر عزادار کی ایک خواہش ہے کہ وہ بھی شہزادی کو تحفہ دے. ہر عزادار کی خواہش ہے اور ہونی چاہیے کہ وہ شہزادی کو تحفہ دے. اب تحفہ دینے میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم وہ تحفہ دیں جو ہمیں پسند ہے یا وہ تحفہ دیا جائے جو شہزادی کو پسند ہے. تو آپ بھی یہ کہیں کہ وہ تحفہ افضل ہے جو شہزادی کو پسند ہو, وہ تحفہ دیا جائے جو فاطمہ کو پسند ہے. اب آئیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہی سوال کریں. کہ بی بی آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ کو کیا پسند ہے, تو ہم اسی کو جو ہے وہ لے کے آئیں آپ کو دینے کے لیے. اب شہزادی فرماتی ہیں حببا الیہ من دنیاکم ثلاث, کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. یاد رکھیے گا شہزادی کا یہ کلام, شہزادی اگر علی فصیح و بلیغ کے مالک ہیں, علی فصاحت و بلاغت کے مالک ہیں, تو فاطمہ بھی فصاحت و بلاغت میں علی سے کم نہیں ہے. اس لیے کہ رسول نے خود کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی خوف نہ ہوتا, ہمسر نہ ہوتا. اب یہاں پہ شہزادی نے حببا الیہ من دنیاکم ثلاث, حببا الیہ یعنی مجھے پسند ہے تمہاری طرف سے, دنیاکم دنیا یعنی دنیا, کم جو آتا ہے وہ مخاطب کے لیے یعنی تمہاری دنیا میں سے, ثلاث یعنی 3 چیزیں. شہزادی یہ بھی تو کہہ سکتی تھی دنیا ہی میری دنیا میں سے, شہزادی یہ بھی کہہ سکتی تھی دنیا نہ ہماری دنیا میں سے, لیکن شہزادی نے نہ تو یہ کہا کہ میری دنیا میں سے, نہ شہزادی نے یہ کہا کہ ہماری دنیا میں سے, بلکہ کیا فرما رہی ہیں دنیا کم ثلاث, تمہاری دنیا میں سے ہمیں 3 چیزیں پسند ہیں. اے شہزادی یہ دنیا کم کا لفظ کیوں استعمال کیا, یہ تمہارے کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ شہزادی نے آواز یاد رکھو میں اس دنیا کو اپنی دنیا کیسے کہہ سکتی ہوں جس دنیا کو میرے شوہر نے طلاق دے دیا ہو, جس دنیا کو میرے شوہر نے یا دنیا الیک عنی طلقت کے ثلاث لا رجعت فیہا, مولا علی فرما رہا ہے دنیا مجھ سے دور ہو جا, مجھ سے دور ہو جا, میں نے تجھے 3 طلاق دیا جس کے بعد رجوع کا امکان نہیں ہے. تو شہزادی نے کیا کہا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہے. بی بی آپ نے اپنی دنیا کیوں نہیں کہا؟ جس دنیا کو میرے شوہر نے طلاق دیا ہو اسے میں اپنی کیسے کہہ سکتی ہوں؟ میرے شوہر نے طلاق دیا. بی بی کیوں طلاق دیا آپ کے شوہر نے؟ تو شہزادی نے فرمایا کہا کہ اب اس کا ترجمہ کر لو, دنیا کے معنی کیا ہے, علی کے معنی کیا ہے؟ کہا دنیا کے معنی ہے پست عورت کے, دنیا کے معنی ہے پست عورت, علی کے معنی ہے اعلیٰ ترین مرد. شہزادی نے فرمایا یاد رکھو اعلیٰ ترین مرد کبھی پست ترین عورت کو منہ نہیں لگاتا, اعلیٰ ترین مرد پست ترین عورت کو منہ نہیں لگاتا. اب سمجھے حاکم شام کو علی سے دشمنی کیوں تھی؟ عبد الفرید اہل سنت کی کتاب ہے, عبد الفرید میں اس اہل سنت راوی نے لکھا کہ حاکم شام معاویہ نے کہا کہ الدنیا امی و انا ابنہ, کہ دنیا میری ماں ہے اور میں دنیا کا بیٹا ہوں. کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا میری ماں ہے اور میں دنیا کا بیٹا ہوں. تو جس علی نے اس کی ماں کو طلاق دے دیا ہو, جس علی نے اس کی ماں کو طلاق دے دیا, یا یوں کہوں اعلیٰ ترین مرد نے اس کی پست ترین ماں کو طلاق دے دیا, تو اب دشمنی ہو کے ہی رہے گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. شہزادی آپ کو کیا پسند ہے؟
اب ہم جو جانتے ہیں کہ شہزادی کو کیا پسند ہے، ہم اپنا بیان کر رہے ہیں. شہزادی آپ کو حلوہ پسند ہے؟ ہم نیاز میں ہی تو رکھتے ہیں نا. شہزادی آپ کو بریانی پسند ہے؟ شہزادی آپ کو فروٹس پسند ہے؟ آپ کو کیا پسند ہے؟ یاد رکھیے گا اہل بیت کبھی آپ سے وہ چیز مانگ ہی نہیں سکتے جو غریب نہ دے سکے. یاد رکھیے گا اہل بیت کبھی وہ چیز آپ سے مانگ ہی نہیں سکتے جو غریب نہ دے سکے. آگے نہ سوچیے گا میں نیاز کے خلاف بات کروں، نہیں، نیاز لیجیے، لیکن کیسے ابھی آگے بیان کروں گا. آپ کو کیا پسند ہے؟ آپ کو جو ہے یہ سب چیزیں پسند ہیں جو ہم کرتے ہیں. ہم بریانی بنواتے ہیں، اور میں خواتین سے مخاطب ہوں کہ کبھی بھی نیاز کے نام پہ اپنے شوہر پر جو ہے بوجھ مت ڈالیے. کیا ہوتا ہے، ہم نے خواب دیکھا، آپ کی بیوی آئی آپ کے پاس، ہم نے خواب دیکھا ہے کہ آپ 4 دیگے اتروا رہے ہیں. آپ آئے آفس سے شام میں تھکے ماندے، پتہ نہیں کیسا جو ہے آج کا دھندا چل رہا ہے، گھر پہنچے گا کہ جو ہے آپ 4 دیگے اتروا رہے ہیں. کبھی کوئی یہ خواب نہیں دیکھتا کہ میں اتار رہا ہوں 4 دیگے. آئے ماما آئے ہمارے کے بعد مسلم بھائی بات پہنچے، مسلم بھائی ہم نے خواب دیکھا ہے کہ آپ پوری جماعت کی نیاز کروا رہے ہیں. اب مسلم بھائی سو جاتا ہے خواب ان کا ہے اور جو ہے وہ بل ہمارے اوپر ہے. خواب ان کا اور ہم جو ہے وہ اب وہ بھی سوچے بتاؤ شہزادی نے کیا کر دیا ہمارے ساتھ. ایسے ہی جو ہے حالات خراب چل رہے ہیں اور اوپر سے جو ہے خواب دکھا دیا کسی کو. تو یاد رکھیں کہ میں نے جملہ کہا کہ آل محمد کبھی آپ سے وہ چیز مانگ ہی نہیں سکتے جو غریب نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ صرف انہی کا در ہے جہاں غریب اور رئیس برابر ہوتے ہیں. انہی کا در ہے کہ جہاں پہ غریب اور رئیس برابر ہوتے ہیں. لہٰذا نیاز کریں مگر اپنے خلوص کے ساتھ کریں، کسی کے کمپیئر میں نہیں. کہ کوئی انسان ہمارا جو ہے وہ فلاں بھائی جو ہے وہ اچھا صلاحیت والا ہے، وہ یہ کر رہا ہے لہٰذا ہم بھی یہ کریں گے چاہے بھلے ہی قرض دینا پڑے. شہزادی کو یہ نہیں چاہیے، آل محمد کو، اہل بیت کو یہ نہیں چاہیے، بلکہ خلوص کے ساتھ چاہیے. اور یاد رکھیے گا نیاز ایسی چیز ہے، نظر ایسی چیز ہے جو کنجوس کو بھی سخی بنا دیتی ہے. کنجوس کو بھی سخی بنا دیتی ہے. اور واقعی دلیل اس پہ ہے، جو سال بھر کبھی آپ کو چائے پہ نہ بلائے مگر 8 محرم کو نیاز کرے گا تو اپنے دسترخوان پہ بھی بلائے گا، سبیل پہ بھی آپ کو بلائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. جیسا میں آپ سے کر رہا تھا کہ شہزادی نے فرمایا کہ حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. اب پہلی چیز کیا؟ تلاوت و کتاب اللہ. پہلی چیز شہزادی نے کیا کہا؟ تمہاری دنیا میں سے اگر مجھے کچھ پسند ہے تو وہ تلاوت قرآن ہے. اب ہمارے یہاں یہ ایام فاطمیہ کا واقعی میسج ہے، آج آپ یہاں سے عہد کر کے جائیں کہ اگلے سال ایام فاطمیہ تک ہمیں قرآن سیکھنا ہے. ہم پیدا ہوئے تو موبائل چلانا جانتے تھے؟ ہم نہیں. بڑے ہوئے اس کے بعد ہم نے سیکھا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ہم سیکھ کے نہ آئے بعد میں بھی سیکھا جا سکتا ہے، بعد میں بھی ہم سیکھ سکتے ہیں. آج 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، مولانا شرم آتی ہے تلاوت قرآن جو کیسے سیکھیں. روک ایک جملہ کہوں، واقعہ تلخ ہے، جاہل ہوتے شرم نہیں آتی، عالم ہوتے شرم آتی ہے. جب جاہل رہتے ہوئے شرم نہیں آتی تو عالم رہتے ہوئے شرم کیسے آتی ہے؟ آپ جا کے پڑھیں، اپنے کسی ہمسین سے پڑھ لیں، اپنے ہم عمر سے پڑھ لیں، اپنے کسی دوست سے پڑھ لیں، مولانا سے پڑھ لیں. نہیں ہے تو اپنے گھر میں جا کے اپنی زوجہ سے پڑھ لیں. ہو سکتا ہے کوئی زوجہ سے پڑھ لیں گے تو اور سر پہ چڑھ جائے گی. تو یہ بتائیے وہ سر سے اتری کب تھی؟ وہ سر سے اتری ہی کب تھی؟ یاد رکھے گا واقعا ہم اپنے آپ کو فاطمی اور مولائی کہتے ہیں، لیکن ہم نہج بلاغہ سے دور ہیں، ہم قرآن مجید سے دور ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ سے دور ہیں، ہم توضیح سے دور ہیں. یاد رکھیے گا اگر فاطمی اور مولائی کہتے ہوئے ہم ان سب چیزوں سے دور رہے، کتنی بھی اچھی مجلسیں سن کے چلے جائیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کچھ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. شہزادی نے فرمایا کہ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، میں نے عرض کیا ہم جو دیتے ہیں وہ اپنی پسند سے دیتے ہیں. ہم نیاز بھی جو کرتے ہیں اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز اچھی لگتی ہے نہیں لگتی ہے. بالکل حقیقت ہے یہ. ہم نیاز بھی جو کرتے ہیں اس میں بھی ہم یہ نہیں سوچتے شہزادی کو پسند، اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ والا کھانا ہمیں پسند ہے یا نہیں پسند ہے. ہم وہی نیاز کرتے ہیں. شہزادی کیا کہہ رہی ہے؟ تلاوت و کتاب اللہ. پہلی چیز کیا ہے؟ تلاوت قرآن. اگر چاہتے ہو مجھے راضی کرنا تو تلاوت قرآن کرو.
قرآن مجید کی تلاوت کی جائے. ہمارے یہاں قرآن مجید کو گھر میں بلند مقام پہ رکھ دیا جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ مقدس ہے، لیکن شاید جو ہے وہ دوسری وجہ یہ بھی ہو کہ بلند مقام پہ اس لیے رکھا گیا ہے اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیچے اگر کہیں ہم رکھیں، نیچے کے الماریوں میں رکھ دیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ کچھ کھولتے ہوئے اور قرآن کو نکال لیں اور نکالنے کے بعد کھولیں اور کھولنے کے بعد پوچھ لیں بابا یہ کیا لکھا ہوا ہے، بابا کو آئے تو بتائیں کیا لکھا ہے. تو لہٰذا وہ بلند مقام پہ رکھ دیا کہ بچے کا ہاتھ ہی نہ پڑے. یاد رکھے گا قرآن مجید آج ہمارے یہاں قرآن مجید کا استعمال ہم کب کرتے ہیں؟ کسی کا دم نہ نکل رہا تب قرآن مجید پڑھ لو جلدی دم نکل جائے. جو قرآن مجید مردہ روحوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا اسے ہم نے مردہ کرنے کے لیے استعمال کیا. شہزادی نے کیا فرمایا؟ تلاوت کتاب اللہ، مجھے جو پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی تلاوت پسند ہے. لہذا یاد رکھو آج ہم یہ عہد کریں کہ اگلے سال ایام فاطمیہ تک اے شہزادی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید سیکھ کر آئیں گے. دوسری چیز جو شہزادی کو پسند ہے فرمایا دوسری چیز وَالنَّظْرُ إِلَىٰ وَجْهِ رسول اللہ، کہ رسول کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ مجھے پسند ہے. شہزادی نے بتایا یاد رکھو اگر چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کو راضی کرو، اپنے ماں باپ کو راضی کرو. اس لیے کہ اگر اپنے ماں باپ کے نہ ہوئے تو پھر میرے نہیں ہو سکتے، اگر اپنے ماں باپ کے نہ ہو سکے تو میرے نہیں ہو سکتے. لہذا اپنے ماں باپ کو راضی کرو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گی. تیسری چیز وَالْإِنْفَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ مجھے پسند ہے. شہزادی نے یہ آج کی آخری مجلس سے یہ 3 پیغام دیا آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں تلاوت قرآن پسند ہے، والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا ہمیں پسند ہے، اور اللہ کی راہ میں انفاق کرنا پسند ہے. اس لیے کہ جب انسان روایت میں ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرتا ہے تو شیطان اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لٹک جاتے ہیں، جھولنے لگتے ہیں کہ یہ کام یہ نہ کر سکے روکنے کے لیے. لہذا شہزادی فرماتی ہے کہ یہ کام مجھے بہت پسند ہے. لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فاطمہ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، فاطمہ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے. لہذا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر ایام فاطمیہ میں آ کر جناب فاطمہ کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اپنی پسند کا ہدیہ نہ دیں بلکہ وہ ہدیہ دیں جو فاطمہ کو پسند ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. تمام کروں گا کہ شرح احقاق الحق میں ایک حدیث نقل ہوئی جس میں رسول اللہ نے مولا علی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا علی 3 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جس میں تم میرے شریک ہو، اور 3 چیزیں تمہیں ایسی ملی ہیں جو مجھ کو بھی نہیں ملی. 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں تم شریک ہو اور 3 چیزیں تمہیں ایسی ملی ہے جو مجھ کو بھی نہیں ملی. سب سے پہلے رسول اللہ نے بیان کیا کہا 3 چیزیں ایسی ہیں مجھے ملی جس میں علی تم شریک ہو. کہا جنت، کوثر اور لواء الحمد. رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ تشریح کریے اس کی کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جنت میں علی کیسے شریک ہے، کوثر میں علی کیسے شریک ہے، لواء الحمد میں علی کیسے شریک ہے؟ کہا جنت میری ہے مگر تقسیم کرے گا علی، جنت میری ہے مگر بانٹے گا علی. کوثر میرا ہے مگر پلائے گا علی. کہا لواء الحمد کیا ہے؟ کہا علم، پرچم. کہا پرچم علم میرا ہے مگر اٹھائے گا علی. اور اس پرچم کے لیے روایت میں کیا لکھا کہ اس پرچم کا پھریرا اتنا بڑا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک اس پرچم کا پھریرا ہوگا. اب آج جو ہے بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں اور پرچم کو دیکھ کے جو ہے وہ نکاح ٹوٹنے کا فتویٰ لگاتے ہیں. اب ذرا وہ کیسے بچیں گے جس کا جو ہے وہ پھریرا مشرق سے مغرب کی طرف تک ہو. اس پرچم کے نیچے آپ وہاں پہنچیں گے، یہاں لاکھ نکاح کر لیں، وہاں پہنچیں گے پھر سے نکاح ٹوٹ جائے گا اور وہاں تو مولا بھی نہ ملے گا کیونکہ اس کا خود نکاح ٹوٹ چکا ہوگا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. مشرق سے مغرب تک اس کا پھریرا ہوگا. یا رسول اللہ وہ اٹھائے گا کون؟ کہا وہی اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا، وہی اسے اٹھائے گا جس نے خیبر میں اٹھایا تھا.
اب 3 چیزیں بیان کیا، وہ 3 چیزیں جو علی تمہیں ملی وہ ہمیں نہیں ملی، وہ مجھے بھی نہیں ملی۔ پہلی چیزیں بیان کیا، کہا جیسا سسر تمہیں ملا ویسا سسر مجھے بھی نہیں ملا۔ اب جو لوگ جو ہے وہ تعریف کرتے ہو کہ فلاں سسر بہت اچھے تھے، فلاں سسر اچھے تھے، تو رسول اسلام خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اچھا سسر نہیں ملا۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں کہ جیسا سسر علی تمہیں ملا ویسا سسر مجھے ملا ہی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جیسی زوجہ میری بیٹی فاطمہ جیسی تمہیں ملی مجھے بھی نہیں ملی۔ رسول فرما رہے ہیں جیسی زوجہ صدیقہ میری بیٹی فاطمہ جیسی تمہیں ملی ویسی زوجہ مجھے بھی نہیں ملی، اور جیسے بیٹے تمہیں حسن و حسین جیسے ملے وہ مجھے بھی نہیں ملے۔ رسول اسلام نے جملہ کہا، خداوند عالم نے یہ دیکھا کہ میرا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ علی جیسے بیٹے تمہیں ملے ویسے بیٹے مجھے نہیں ملے۔ خدا نے فرمایا نبی افسوس نہ کریے، انہی بیٹوں کو میدان مباہلہ میں علی کا بیٹا نہیں بلکہ آپ کا بیٹا بنا کے بھیج دوں گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ یاد رکھیے گا ذات فاطمہ وہ ذات ہے، وہ کمال شہزادی کونین۔ میں عرض کیا کہ شہزادی کو خداوند عالم نے 11 بیٹے عالم دیے ہیں، 11 بیٹے عالم شہزادی کو ملے۔ اسی لیے اماموں نے خود فرمایا جتنا تم شہزادی سے محبت کرو گے، ان کے قریب ہوگے، امام کی توجہ آپ تمہاری طرف بڑھے گی۔ یاد رکھیے گا آج ہم اور آپ، ہر انسان یہ چاہتا ہے، اور ہر انسان کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مذہب میں لوگ داخل ہوں، ہمارے مذہب میں لوگ آئیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ مذہب شیعہ میں بھی لوگ آئیں، اس لیے کہ آج اگر مسلمان کے عمل سے اگر اسلام کا کمپیئر ہوگا تو مسلمان کا عمل کچھ اور ہے اور اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہے۔ آپ دیکھیں کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہے؟ ابھی مثلا پالا چنار میں جس طریقے سے مارا جا رہا ہے بچوں کو، یا انگلیاں جنازے کی انگلیاں کاٹ دی گئیں، یا جو جنازے اور زخمیوں کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے، یا جو ہے وہ کچھ سال پہلے جو ہے کوئٹہ میں 11 جو ہے ہزارہ قوم کے شیعہ کو کس طریقے سے مارا گیا آپ سنیں گے۔ پہلے ان کے ہونٹوں کو سل دیا گیا، پھر ان کے ناک کو سل دیا گیا، اور اس کے بعد کند خنجر سے انہیں ذبح کیا گیا۔ یہ آپ دیکھیں کیا یہ جو ہے اسلام کی تعلیمات ہے؟ اگر آپ انہیں مسلمان کہیں گے تو پھر آپ سے سوال کیا جائے گا یہ بتائیے کیا شمر بھی مسلمان تھا؟ کیا ہرملہ بھی مسلمان تھا؟ کیا خولی بھی مسلمان تھا؟ کیا یزید بھی مسلمان تھا؟ اگر آج ان دہشت گردی اور ظلم کرنے والے کو اگر آج آپ مسلمان کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر اسلام کا چہرہ شمر والا دکھے گا، اسلام کا چہرہ خولی والا دکھے گا، اسلام کا چہرہ ہرملہ والا دکھے گا۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو علی اکبر والا اسلام دکھائیں، ہم لوگوں کو علی اصغر والا اسلام دکھائیں، ہم لوگوں کو جناب عباس والا اسلام دکھائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح اسلام دکھائیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کو مذہب شیعہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانا ہو تو غدیر اور کربلا سنا کے آپ اتنی جلدی شیعہ میں کنورٹ نہیں کروا سکتے جتنا قضیہ فاطمہ سنا کے آپ کنورٹ کروا سکتے ہیں۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے روایت پیش کرتا ہوں کہ جتنا قضیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ سنا کے لوگوں کو اپنے مذہب میں لا سکتے ہیں، اتنی جلدی جملہ یاد رکھیے گا اتنی جلدی کسی اور قضیے سے نہیں لا سکتے۔ علامہ اسماعیل دیوبندی دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ مناظرہ کرتے تھے۔ وہ گئے کسی زمانے میں پاکستان سندھ میں، انہوں نے جا کے جو ہے وہاں کے علماء سے نہیں ذاکروں سے، بلکہ وہ ذاکر کے جو ذاکر کی صحیح سے نہیں ذاکر کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے جا کے انہوں نے مناظرہ کیا، اور وہاں سے جب جیت کے آئے تو بڑا یہاں سے جو ہے آئے اور ان کے وطن میں ان کا استقبال ہوا، پھول اور مالا اور ہار ڈالی گئی، اور استقبال کے بعد اب ظاہر سی بات ہے جب اتنا استقبال ہوا اتنے بڑے بڑے مناظر جیت کے آئے تو تھوڑا غرور پیدا ہوا۔ یاد رکھیے گا شراب کا نشہ چڑھ کے اتر جاتا ہے، مگر اگر علم کے غرور کا نشہ چڑھ گیا تو آپ کی زندگی برباد کر دے گا۔ ان کو غرور ہوا، سارے جو ان کے چاہنے والے سب جمع ہیں، اور اس کے بعد ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ بڑے بڑے مناظرہ جیت کے آئے ہیں، ہمارے بستی میں ہمارے گاؤں میں ایک سید زادہ رہتا ہے،
وہ سیدزادہ آپ سے 2 سوال کرنا چاہتا ہے. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، چونکہ علم کا غرور تھا اور بڑے بڑے جو ہے وہ مناظرہ جیت کے آئے تھے، لہٰذا کہا کہ جو ہے وہ اس کی ہمت کیسے مجھ سے سوال کرنے کی، میں اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ذاکروں سے اور عالموں سے جیت کے آیا ہوں. لہٰذا وہ توہین کرنے لگا اس سیدزادے کی. تو بستی والوں نے کہا کہ دیکھیے قبلہ، آپ مناظرہ جیت کے آئے ہیں، آپ سب کچھ جیت کے آئے، آپ عالم ہیں، قبلہ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آپ نے ہمارے لفظ پہ غور نہیں کیا. وہ سیدزادہ ہے، وہ سیدزادہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی اولاد علی اور فاطمہ ہے. آپ اس سے مناظرہ کریں یا نہ کریں، آپ اس سے بات کریں یا نہ کریں، آپ اس کے سوال کا جواب دیں یا نہ دیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے اس کی توہین کی تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ قبلہ ہیں. اگر آپ نے اس کی توہین کیا تو ہم بھول جائیں گے کہ آپ قبلہ ہیں. اب اس نے یہ دیکھا علامہ اسماعیل دیوبندی نے کہ جب ہمارے جو یہ چاہنے والے اور یہ جو ہے وہ ایک سیدزادے کی بنا پہ ہمیں اس طریقے سے کہہ رہے ہیں، کہا ٹھیک اچھا بلاؤ، ہم اس سے جو ہے بات کریں گے. وہ سید صاحب آئے اور آنے کے بعد آ کے بیٹھنے کے بعد سلام و احترام کیا اسماعیل دیوبندی کا. کہا کہ جو ہے وہ آپ قبلہ ہیں، آپ عالم ہیں، آپ بڑے بڑے مناظرہ جیت کے آئے ہیں، آپ کا احترام جو ہے سلاخوں پہ، لیکن میرے 2 سوال ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں، میری شرط یہ ہے کہ ان سوالوں کا جواب آپ صرف ہاں یا نہیں میں دو گے، نہ کوئی آیت نہ کوئی روایت، صرف ہاں اور نہیں میں. کہا ٹھیک ہے، شرط منظور ہے. پہلا سوال کیا، کہا یہ بتائیے کیا رسول کی بیٹی حق مانگنے دربار میں گئی تھی؟ پہلا سوال. اب انہوں نے کہا آیت یہ کہتی ہے، روایت یہ کہتی ہے. کہا نہیں، ہماری شرط یہ تھی آیت اور روایت کچھ نہیں، صرف آپ ہاں یا نہیں میں جواب دیجئے کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی. تو انہوں نے سر جھکا کے کہا کہاں گئی تھی. کہا جیسے اس نے کہا گئی تھی، اس سیدزادے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں گئی تھی، اب دوسرا سوال یہ بتائیے کیا ان کو حق ملا تھا یا نہیں ملا تھا، حق دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا. اب علامہ اسماعیل دیوبندی کہتے ہیں کہ میں نے سر جھکا لیا، میں سوچ رہا تھا آخر اس کو جواب کیا دوں. یہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو آیت سناؤ، نہ روایت سناؤ، نہ کوئی حدیث سناؤ، آخر میں اس کو جواب کیسے دوں. ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، سوچتے سوچتے میں نے اپنے سر کو اٹھایا. تو جب سر اٹھا میں نے کیا دیکھا، جو میرے چاہنے والے تھے، جو ساتھ میں آئے ہوئے تھے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، سب اپنے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لیے ہوئے ہیں اور اسلحہ لے کے کہہ رہے قبلہ ان ظالموں کا نام بتائیے کہ رسول کی بیٹی دربار میں گئی، انہیں حق نہیں دیا. ہمارے اسلحے ان کے لیے تیار ہیں، ہمارے ہتھیار ان کے لیے تیار ہیں. عزیزوں آج کیا ہوا، اس وقت جتنے بھی وہ مسلمان تھے سب نے وہی پہ کہا ہمیں اس مذہب کی تعلیم دو، ہمیں اس مذہب کا کلمہ پڑھواؤ جو زہرا کا مذہب ہے، جو فاطمہ کا مذہب ہے. سب شیعہ ہو گئے. شاید یہی وجہ ہے دیوبندیوں کے یہاں سے آنسو پہ فتوے کیوں آتے ہیں، گریے پہ فتوے کیوں آتے ہیں. اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ جب ان کے بہت بڑے بڑے شاگرد ایک سیدزادے کے آنسو کی وجہ سے پوری بستی شیعہ ہو گئی، اگر یہ قوم ساتھ میں رونے لگے گی پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آ جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا اگر واقعاً جناب فاطمہ زہرا کی محنتوں، کاوشات اور زحمات کو حقیقی طور سے بیان کر دیا جائے، کوئی بھی قلب انسانی، قلب آدمیت رکھنے والا سچا اور اچھا مسلمان کبھی اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ بیت ہے، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر پہ رسول اسلام نے 6 مہینہ سلام کیا. السلام علیکم یا اہل البیت نبوہ. فاطمہ عظیم نسخہ ہے میرے عزیزوں. آج ہمارے پاس یہ بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑا نسخہ ہے. ہم چاہیں جو چاہیں ہم اپنے کام کروا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا معرفت شہزادی کونین بہت ضروری ہے. ہم اہل بیت کو صرف اپنی غرض اور اپنے کام کی وقت یاد نہ کریں، بلکہ ہم کبھی کبھی وقت نکال کے اہل بیت سے یہ بھی کہیں آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. فرانس میں
ایک فیملی تھی جو فرانس سے مشہد آئی اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کرسچن فیملی تھی، کہا کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے۔ ان سے پوچھا گیا آخر کون سی چیز سے آپ متاثر ہوئے کہ آپ شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے بیان کیا، کہا کہ میں، میری زوجہ اور میری ایک جوان بیٹی تھی، ہم 3 افراد فرانس میں زندگی گزارتے تھے۔ ہماری بستی میں ایک ایرانی خاتون رہتی تھی جس کو ہم بی بی کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایکسیڈنٹ میں حالت اتنی خراب ہوئی کہ تمام ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ میں بہت پیسے والا تھا، میں دولت مند تھا، میں نے اپنی ساری دولت چاہا کہ میں قربان کر دوں مگر میری بیٹی بچ جائے، مگر ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ اسے گھر لے کے جائیے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہتے میں گھر لے کے آیا اور گھر میں لانے کے بعد میں انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ گھڑی آئے کہ میری بیٹی مجھ سے جدا ہو جائے گی۔ کہتے ایک دن جمعے کا دن تھا اور وہ ایرانی خاتون جس کو ہم بی بی کہتے تھے جمعہ پڑھ کے آ رہی تھی، ادھر سے گزری تو اس نے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس انتظار ہے کہ کب وہ گھڑی آئے اور کب جو ہے وہ ہماری بیٹی ہم سے جدا ہو جائے گی۔ عزیزو سنیں کہ ایکسیڈنٹ میں کیا ہوا تھا؟ ایکسیڈنٹ میں اس جوان بچی کی پسلیاں کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اس ایرانی خاتون نے کہا کہ میں ایک طبیبہ کو جانتی ہوں کہ جو تمہاری بچی کو شفا دے دے گی۔ کہا جلدی سے اس کا نام بتائیے، میں اپنی ساری دولت قربان کر دوں گا، جو کچھ بھی وہ چاہے گی میں اسے دے دوں گا، لیکن بس میری بیٹی کو شفا مل جائے۔ اس خاتون نے کہا وہ کچھ لے گی نہیں۔ کہا پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا بس اسے پکارنا ہوگا، اسے خلوص کے ساتھ بلانا ہوگا۔ کہا کیسے بلانا ہوگا؟ کہا بس ایک جملہ کہنا ہوگا، اے پہلو شکستہ فاطمہ ہماری مدد کریں، اے پہلو شکستہ فاطمہ ہماری مدد کریں۔ اس نے جیسے ہی سنا گھر میں آیا، اپنی زوجہ کو بتایا، اپنی بیٹی کو بتایا۔ کہتے ہیں حجرے میں اور میری زوجہ ہم بھی یہی ورد کر رہے ہیں، اے پہلو شکستہ فاطمہ ہماری مدد کریں۔ وہ بھی یہ ورد، بچی بھی یہ ورد کر رہی ہے۔ کہتے ہیں وہ ایرانی خاتون ایک گوشے میں گئی اور جانے کے بعد ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا۔ اے شہزادی بڑی محنتوں سے لائی ہوں آپ تک، اے شہزادی بڑی محنتوں سے لائی ہوں آپ تک، اے شہزادی مجھے بے آبرو نہ ہونے دینا۔ کہتے ہیں یہ جملہ کہا، ایک مرتبہ حجرے سے آواز آئی، بابا ماما جلدی آئیے جلدی آئیے۔ دوڑ کے دونوں ماں باپ جب پہنچے ہیں، کیا دیکھا؟ بچی حجرے میں چل رہی ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا ایک مرتبہ جب ہم دعا کر رہے تھے، آپ پکار رہے تھے، حجرے کا دروازہ کھلا، ایک بی بی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی دروازے سے داخل ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم عصا کے سہارے آئی تھی یا پہلو پہ ہاتھ رکھ کے آئی تھی۔ کہتے ہیں حجرے میں آئی اور آنے کے بعد میرے پاس آئی، میرے پاس آنے کے بعد کہا پسلیوں میں درد ہو رہا ہے۔ اس بچی نے کہا ہاں بہت درد ہو رہا ہے۔ آنے والی نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے پسلیوں کا درد کیسا ہوتا ہے، مجھے معلوم ہے پسلیوں کا درد کیسا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو میری پسلیوں پہ پھیرا، میری ہڈیاں جڑ گئی۔ جب وہ جانے لگی تو میں نے اس سے پوچھا اے بی بی آپ کون ہیں؟ کہا جسے تم پکار رہی تھی میں وہی فاطمہ ہوں۔ اس کے باپ نے پوچھا وہ دکھتی کیسے تھی؟ کہا بابا مت پوچھو، کمر خمیدہ، بال سفید، رخسار پہ تماچوں کے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزوں وہ ہنگام آ گیا کہ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، ایک کنیز شہزادی کی کہتی سلمہ نام تھا، اس نے دیکھا کہ جب شہزادی کا وقت آخر قریب آیا، بڑی کرب و بے چینی کے عالم میں بار بار کروٹ بدل رہی ہے۔ کہتی میں سمجھ گئی آج زہرا نہ بچے گی۔ دوڑ کے مسجد کی طرف آئی، کیا دیکھا؟ راستے میں علی ملے، مسجد سے واپس آ رہے، یا علی جلدی کریے کہیں دیر نہ ہو جائے، اے علی جلدی گھر جائے۔ کیا ہوا؟ کہا فاطمہ بڑی بے چینی کے عالم میں ہے۔ علی گھر میں آئے، جناب فاطمہ زہرا آنکھوں کو بند کر کے لیٹی ہوئی ہے۔ مولا علی سرانے آئے اور آنے کے بعد کہا
انتظام کیا. فاطمہ کی کیا وصیت تھی کہ ظالمین نہ آنے پائے. جب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام گریہ کر رہے تھے, رو رہے تھے, امام علی نے ایک مرتبہ قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد کہا اے میرے بچوں رو, میں رونے سے منع نہیں کرتا, گریہ کرو, میں گریہ کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن ذرا آہستہ گریہ کرو, اس لیے کہ تمہارے اماں کی وصیت ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلنے پائے, لوگ نہ آنے پائے. عزیزوں جملہ سنیں گے, جب علی نے یہ فرمایا امام حسن امام حسین اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں ڈال کے رو رہے تھے. ہائے مظلومی علی, دونوں بچے اپنی آستینوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے رو رہے تھے. جنازہ تیار ہوا, امام علی نے بلایا بچوں کو آؤ, اور آنے کے بعد ماں سے تو شہیدان لے لو, ماں سے آخری رخصت ہو لو. آئی جناب زینب ام کلثوم, اے اماں, ارے واہ نانا نے تو ہمیں چھوڑ دیا, ابھی نانا کا غم تازہ تھا کہ آپ نے نیا غم دے دیا, اے اماں ہم کیسے رہیں گے. زینب ام کلثوم نے فریاد کیا. اس کے بعد امام حسن امام حسین علیہ السلام آئے, آ کے اماں کی پائیتی کھڑے ہو گئے. یا اماں قد لقیت جدنا رسول اللہ, اے اماں جب نانا رسول اللہ سے ملاقات ہو ہمارا سلام کہنا, اور نانا سے یہ کہنا ہم دونوں بھائی آپ کے جانے کے بعد یتیم ہو گئے, ہم دونوں بھائی آپ کے جانے کے بعد یتیم ہو گئے. کہتے جیسے ہی لفظ یتیم آیا, قد حنت و حنت و مد یدیہا, بندے کا پن ٹوٹے, دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا, آ جا میرے ہاتھ میرے سینے سے. جزاکم ربکم خیر الجزا. جبریل نازل ہوئے, یا علی ملائکہ میں قرآن برپا ہو گیا ہے, بچوں کو فاطمہ سے جدا کر دیجئے. مولا علی آگے بڑھے, اے بچوں اماں کو دفن کرنا ہے, اے بچوں آؤ, کم بڑا ہے, کم بہت مصیبت والا ہے. میں کہوں گا یا علی, ارے بچوں کو ماں باپ کے جنازے سے ایسے ہی جدا کیا جاتا ہے, ایسے ہی پیار سے جدا کیا جاتا ہے, مگر ہائے کربلا, حسین کی 4 سالہ بچی جب باپ کے جنازے سے لپٹی, کبھی تماچوں سے جدا کیا گیا, کبھی تازیانوں سے. جزاکم ربکم خیر الجزا. بس آخری منزل اور رحمت تمام کرتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا کی خواہش یہی تھی نا کہ تلاوت کتاب اللہ, اللہ کی تلاوت, اللہ کی کتاب کی تلاوت. مولا علی سے وصیت یہ بھی کیا تھا, یا علی میری قبر پہ آئیے گا, سورہ یاسین کی تلاوت کریے گا. سورہ یاسین کو جناب فاطمہ کا ہدیہ قرار دیا گیا ہے. کہا یا علی سورہ یاسین کی تلاوت کریے گا. مولا علی جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک مرتبہ قبر زہرا لرزنے لگی, آواز آئی, اے علی اٹھو, فوراً گھر جاؤ. مولا علی نے کہا یا فاطمہ کوئی خطا ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی. اے علی جاؤ, فوراً گھر جاؤ, ابھی ابھی زینب خواب سے اٹھی ہے, کبھی میرے بستر کو دیکھتی ہے, کبھی آپ کے بستر, کبھی میرے بستر کو دیکھتی ہے, کبھی آپ کے بستر کو دیکھتی ہے. جلدی گھر جائیے, میری زینب پریشان ہے. میں کہوں گا اے فاطمہ, ارے ایک لمحے کی زینب کی پریشانی آپ کو برداشت نہیں ہوئی. ارے شام غریبہ, نہ اکبر ہے, نہ عباس ہے, نہ حسین, ٹوٹا ہوا نیزہ, ایک زینب تنہا, عجب رہی سارا آواز دے, اے ذاکر پریشان نہ ہو, میں فاطمہ وہاں بھی زینب کے ساتھ موجود رہوں گی. انا للہ وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. إلهي بحق زهراء وعبيها وبعلها وبنيها أستغفر فيها. معبود محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرمائے.
معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں جو مریض ہمیں شفا کامل عاجل عنایت فرما، ہمیں جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں بھی شیعان اہل بیت علیہ السلام ہیں، جہاں بھی مظلومین ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اہل بیت کا حقیقی پیروکار بننے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ایام فاطمیہ کے صدقے میں ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع کے تعمیرات کے وسائل فراہم فرما۔ معبود محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادمین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل دعا ماتم حسین۔